اور بطور خاص خلفائے راشدین کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتا دیا دین کے حوالے سے، جتنی جو باتیں کہی گئیں کہ یہ کرنا ہے وہ اتنا ہی کیا کرتے تھے، اس میں کوئی اضافہ نہیں کرتے تھے. لیکن سماجی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، لوگوں کے رفاہ عامہ کے کاموں میں، لوگوں کی اصلاح کے لیے اور لوگوں کی خوشحالی، ان کی فلاح و بہبود کے لیے وہ بہت سے نئے کام بھی کیا کرتے تھے. اور ان میں چاروں خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ اگر اس طرح کے کام کیے ہیں تو وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیے ہیں. دو ایک کام ہم نے کل بتائے تھے، آج کچھ مزید ان کے وہ کام بتاتے ہیں جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیے تھے. مثلا حضرت عمر ابن خطاب نے ہی ہجری سال کے استعمال کا آغاز کیا. انہوں نے ہی کہا کہ ہم اسلامی کیلنڈر کو اگر ہم استعمال کریں تو اس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ اس کو اپناتے ہوئے ہم جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی اس سال کو پہلا سال اور اس کے بعد پھر آنے والے سالوں کو اس کے حساب سے ترتیب دے. انہوں نے ہی، حضرت عمر نے ہی جو خراج لیا جاتا ہے زمین سے، جو زمین کی جو فصل کاشت ہوتی ہے اس سے جو خراج ادا کرنا مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے، اس خراج کا پورا سسٹم اور پورا نظام وضع کیا تھا حضرت عمر ابن خطاب نے. پھر حضرت عمر بن خطاب نے ہی اسٹیٹ کو یا ملک کو یا اسلامی ریاست کو مختلف ریاستوں یا صوبوں میں تقسیم کیا تھا اور ہر ایک صوبے کا ایک گورنر مقرر کیا تھا. اور پھر اس گورنر کے لیے اس کی نگرانی بھی ہوتی تھی، اس سے سوال و جواب بھی ہوتے تھے، اس سے پوچھ گچھ بھی ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی سب سے پہلے مرتبہ عدالتوں کا پورا سسٹم بنایا تھا، ایک پورا نظام. جس طرح کہ آج کل بھی عدالتوں کا نظام ہوتا ہے، ہر ملک میں پرائمری کورٹس ہیں، پھر ہائی کورٹس ہیں، پھر سپریم کورٹس ہیں. تو اپنے دور میں حضرت عمر نے ان کا بھی، عدالتوں کا بھی ایک پورا سسٹم پہلی مرتبہ بنایا تھا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں بنایا تھا اس طرح کا سسٹم. حضرت عمر نے ہی اسلامی اسٹیٹ میں یا اسلامی ریاست میں یا اسلامی ملک میں مختلف وزارتیں بنائیں اور یہ اسلام میں پہلی وزارتیں حضرت عمر نے قائم کی. اور ہر ایک وزارت کا پھر انہوں نے ایک دیوان بنایا، ایک دیوان مقرر کیا. ہر ایک وزارت کا، ہر ایک منسٹری کا ایک دیوان ہوتا تھا جسے کہا جاتا تھا دواوین. دیوان کی جمع ہے دواوین. پھر سامعین، حضرت عمر نے ہی معاشرے کے جو غریب طبقے ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے لیے بیت المال سے باقاعدہ ماہانہ رقم، جسے کہ معاش کہا جاتا تھا. یہاں پر بھی عربی زبان میں آپ سنتے ہو گے جی معاش آ گیا یا معاش نہیں آیا، تنخواہ آ گئی یا نہیں آئی. تو ماہانہ بنیادوں پر ان کے لیے رقوم مقرر کی جاتی تھی، کر دی گئی تھی کہ مستحقین یا غربا وہ اسلامی معاشرے میں، اسلامی ملک میں رہیں تو وہ غربت سے پریشان نہ ہوں، ان کی پریشانی کو دور کیا جائے اور انہیں ایک مستقل آمدنی کا ذریعہ بیت المال سے ان کو رقم دی جاتی تھی. پھر حضرت عمر نے ہی سالانہ کانفرنسوں کا انعقاد کیا اور اپنے تمام گورنروں کو اس کانفرنس میں بلاتے تھے، ان کا محاسبہ کرتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا، ان کی کارکردگی کیا رہی، انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا تو پھر کیوں نہیں کیا. حضرت عمر نے ہی آٹا خانہ قائم کیا، ایک گھر لے کے، ایک عمارت لے کے اس میں آٹے کا ذخیرہ جمع کیا تاکہ مدینے میں اور ہر ایک پھر علاقے میں جہاں جہاں آٹے کی ضرورت ہو تو وہ لوگوں تک آٹا پہنچایا جائے، ان کی خوراک کا ذریعہ بنے. یہ انہوں نے آٹا خانہ جس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دار الدقیق
دقیق آرٹیکل کو آپ کہتے ہیں نا، دارالدقیق انہوں نے قائم کیا تھا. انہوں نے ہی اسلام میں یا اسلامی سلطنت میں سب سے پہلی مرتبہ یا سب سے پہلے اوقاف کا سسٹم قائم کیا کہ جو لوگ اپنی رقوم، اپنے علاقے، اپنے گھر، اپنے باغات، اپنی اشیاء اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں تو وقف کا پورا نظام، پورا سسٹم ان کے دور میں قائم کیا گیا اور اس کے لیے اسے اوقاف کا نام دیا گیا. حضرت عمر نے ہی ہر ایک اپنے گورنر، اپنے والی جو انہوں نے مقرر کیے تھے مختلف علاقوں میں، ان کے جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے نا کہ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ لی جاتی ہے بینک سے کہ پہلے کتنی رقم تھی، اب کتنی رقم ہے، کتنی جمع ہوئی، کتنی خرچ ہوئی، کب ہوئی. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہم بینک سے لیتے ہیں تو وہ اپنے گورنروں سے یہ اسٹیٹمنٹ لیا کرتے تھے. ان سے پوچھتے تھے کہ جب تم گورنر بنائے گئے تھے اس وقت تمہارے پاس کیا تھا اور اب اس وقت تمہارے پاس کیا ہے. من این لک ھذا، یہ جو اب تمہارے پاس یہ چیز اضافی ہے یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ تمہاری تنخواہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے، کیا اس میں یہ ممکن تھا کہ یہ چیز تمہارے پاس آتی؟ یہ جو محاسبہ ہے یہ حضرت عمر نے باقاعدہ اس کا آغاز کیا اور اپنے تمام کارندوں کا محاسبہ اس طرح وہ کیا کرتے تھے. پھر انہوں نے بیت المال المسلمین، مسلمانوں کا ایک بیت المال الگ سے بھی قائم کیا. پھر زمینوں کے حوالے سے پیمائش، جو ہم کہتے ہیں نا کہ سروے کیا گیا اور یہ علاقہ، یہ رقبہ اتنے میٹر اور اتنے 100 میٹر یا اتنے 1000 میٹر کا ہے، تو رقبوں کی پیمائش، زمین کے رقبے کی، یہ زمین تمہاری ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے، وہ رقبوں کی پیمائش بھی حضرت عمر نے شروع کرائی تھی اپنے دور میں. پھر حضرت عمر نے ہی دارالضیافہ قائم کیا، گیسٹ ہاؤس جس کو کہتے ہیں، گیسٹ ہاؤس بنائے، اور حضرت عمر نے ہی اسلامک اسٹیٹ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک مستحکم نظام قائم کیا. یہ وہ سارے کام ہیں جو سب سے پہلے حضرت عمر نے ہی کیے، اس لیے ان تمام کاموں کو اولیات عمر کہا جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں اس لفظ کی طرف جس پر بات کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے، بدعت. بدعت کا لفظ عربی زبان میں عربی ہی کے ایک اور دوسرے لفظ بدع سے لیا گیا ہے، با دال عین، اور ابتدع کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی ایجاد جس کی اس سے پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے کہا گیا ہے کہ بدیع السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کا وہ موجد ہے. اس سے پہلے آسمان اور زمین نہیں تھے، اللہ نے ان کو ایجاد فرمایا. اس لیے اللہ کے لیے بدی کا لفظ خود اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ آسمانوں اور زمین کو اس نے موجد، وہ ان کا موجد ہے، اس نے ایجاد کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بدعت کے حوالے سے متنبع کیا ہمیں، تو باشگاف اور کھلے لفظوں میں یہ بیان فرمایا کہ مسلمانوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میری سنت پر عمل کرو اور میرے بعد خلفائے راشدین المہدیین کی سنت پہ عمل کرو. اور خلفائے راشدین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ 4 نام تو مشہور ہیں ہی، اس کے بعد پھر 5واں نام حضرت حسن کا ہے، اور پھر ان کے بعد کچھ وقفے کے بعد، کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز بھی وہی کام کرتے تھے، یا انہوں نے بھی وہی کام کیا جو کہ خلفائے راشدین کیا کرتے تھے. اس لیے ان کو چھٹے خلیفہ راشد کہا جاتا ہے یا چھٹا خلیفہ کہا جاتا ہے. ان سے پہلے کو جو بھی صاحب تھے ان کو خلیفہ نہیں کہا جاتا. تو اللہ کے رسول نے جن افراد کے بارے میں، جن شخصیات کے بارے میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کی اتباع کرو، وہ ہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اور خلفائے راشدین. خلفائے راشدین میں جو انہوں نے اختراعات کی، جو ایجادات کی، جو نئے کام کیے، ان میں ایسے بہت موسٹلی تو یہی تھے کہ ان کی اصل ابتدا شریعت میں پہلے سے موجود تھی. مثلا
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کو ایک مصحف اور ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا، اور قرآن پاک کو اس طرح جمع کرنے کی ابتدا، اس کی اصل شکل خود شریعت میں اس سے پہلے موجود تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وحی نازل ہوتی تھی تو وہ کتاب کو یعنی کاتبان وحی کو بلا کر وہ لکھوا دیا کرتے تھے، اور پھر فرما دیا کرتے تھے کہ یہ آیت فلاں سورت کی فلاں آیت سے پہلے رکھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں قرآن پاک کو کتاب اور مصحف کی شکل میں جمع نہیں کیا تھا۔ کیوں نہیں کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات ان کے نزول کے بعد لکھوایا تو کرتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں جگہ فلاں آیت سے پہلے رکھ دی جائے، لیکن قرآن پاک چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نازل ہو رہا تھا تو ایسے میں ممکن نہیں تھا کہ اسے ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا جاتا، کیونکہ اس دور کے جو وسائل تھے وہ آج کل کے وسائل کی طرح تو نہیں تھے کہ یہاں سے ڈیلیٹ کیا اور یہاں سے کاپی کیا اور دوسری جگہ جا کے پیسٹ کر دیا۔ وہاں کے تو وسائل بہت محدود تھے۔ اگر کتابی شکل میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسے کتابی شکل دے دی جاتی تو پھر جو بعد میں آیتیں نازل ہوتی تو وہ پھر کیسے لکھ جاتے، اس کتاب میں کس طرح لکھی جاتی؟ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات میں یہ کام نہیں ہوا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر کے بار بار اصرار پر یہ ایک بڑا کام سر انجام دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا میں کیسے کر لوں، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن اب اس وقت اس کو جمع کرنا وہ مسلمانوں کے مفاد میں ہے، اور مسلمانوں کا مفاد ہماری اولین ذمہ داری ہے، اور آپ چونکہ امیر المومنین ہیں تو اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، اور قرآن پاک تو چونکہ دین اسلام کی اصل بنیاد ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، اس میں کہیں کوئی دوسری چیزیں شامل نہ ہو پائیں یا نہ ہو جائیں، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو ایک مصحف اور ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیں۔ اور بالآخر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قائل کر لیا، آمادہ کر لیا کہ ہاں یہی بات صحیح ہے، قرآن پاک کو کتابی شکل میں مصحف کی شکل میں اس کو ترتیب وار جس ترتیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اسی ترتیب سے اس کو جمع کیا جائے، اور وہ پھر جمع کیا گیا۔ یہ ایک نیا کام تھا۔ اب اس کو اگر